کلیدی کردار ادا کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ بحیثیت ایک وکیل میں پاکستان کے اندر ایک اہم کردار ادا کروں۔ میں چاہتی ہوں کہ بحیثیت ایک ماں اور ایک بیٹی، کیونکہ میری مدر ایک کینسر سروائیور ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اور اپنا جو پروفیشن ہے اس کے اوپر اپنا جو وقت ہے اس کو اب میں اس کو وقت دے سکوں۔ میں تحریک انصاف سے ریزائن کرتی ہوں، استعفیٰ دیتی ہوں، اور اس پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ اب یہ بتائیں، آپ سے بھی ہم یہ سوال کریں گے کہ عمران خان جب یہ 9 مئی کے جو واقعات ہوتے ہیں تو آپ جیسے جو رہنما جو وہاں پر بہت کام کر رہے تھے اور ہم دیکھ بھی رہے تھے، تو کیا آپ لوگوں نے اپنی لیڈرشپ عمران خان کو نہیں بتایا کہ یہ کام نہ کریں؟ اور آج جو فیس کرنا پڑ رہا ہے عمران خان کو، سمجھتے ہیں کہ ان میں ان کا بہت بڑا کردار ہے؟ اگر وہ یہ باتیں مانتے ہیں آپ لوگوں کی تو شاید ان کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کہ مجھے نہیں پتا کہ 9 مئی کے حملے کے اندر کون کون لوگ شامل تھے، تو انویسٹیگیشن کا عمل جب آگے بڑھے گا تو اس سے چیزیں منظر عام پر آئیں گی، لیکن میں جانتی ہوں کہ جس نے اس طرح پاکستان کی ریاست کے ادارے اور فوجی تنظیمات جو ہیں اس کو نقصان پہنچایا، اس کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں ان کو ہمیں مکمل طور پر فالو کرنا چاہیے، تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی کا جو عمل ہے وہ آگے نہ بڑھے۔ اور جس طرح انویسٹیگیشن کا عمل آگے بڑھے گا، آئی تھنک جو اس کے پیچھے لوگ ہیں وہ منظر عام پر آئیں گے، اور آئی تھنک ان کے خلاف عدالت کے اندر کارروائی بھی پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق آگے بڑھے گی۔ جی میم، یہ بتائیے گا کہ کچھ اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ بچ گئے ان کی طرف سے کہ زبردستی پارٹی سے لوگوں کو چھوڑنے کی، پارٹی کی زبردستی کروایا جا رہا ہے، آپ کے اوپر کوئی پریشر ہے پارٹی چھوڑنے کا، یا اپنی من سے، اپنے دل سے، اپنی مرضی سے آپ پارٹی چھوڑ رہی ہیں؟ دیکھیں، ہر کسی کی پارٹی چھوڑنے کی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میرے اوپر کوئی زور زبردستی اور دباؤ نہیں تھا۔ میرے اور بھی ایز اے پاکستانی شہری، ایک محب وطن پاکستانی، جو سب کچھ ہوا میں اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی، تو میں نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی دانش کے مطابق اپنی فیملی کو ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور وکالت کا جو پروفیشن ہے اس کے اندر اہم کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئی تھنک لاسٹ کوشچن۔ آپ 16 دن جیل کے اندر رہی، آپ کو آئین و قانون کے مطابق جیل کے اندر رکھا گیا، اور کس طرح کا سلوک کیا گیا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، آئی تھنک اگر آپ کبھی پہلے جیل نہ گئے ہوں تو جیل کی مشکلات کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے، لیکن دلیری اور بہادری سے تمام مشکلات کا سامنا کیا، اور اب فیصلہ اسی وقت کیا جب جیل کے اندر 16 دن گزارے اور چیزوں کو سمجھا اور دیکھا، اور ایز سچ جیل میں کوئی شکایت نہیں کہ کسی نے میرے ساتھ بدسلوکی کی ہو، لیکن سی کلاس جیل کی سہولیات میسر تھیں، مشکلات ٹکا خان کو سوال کرنے۔ میڈم، آپ کی باڈی لینگویج بڑی ڈر لگتی ہے، ہم اس ملیکہ بخاری کو جانتے تھے، بڑی انرجیٹک ہوتی تھی، لیکن بڑی ڈر باڈی لینگویج لگتی ہے۔ جیسے انہوں نے سوال کیا، کوئی کسی قسم کا پریشر اگر آپ بتانا نہیں چاہ رہی الگ بات ہے، نہیں ایسا کہ آپ پہ نہیں، کوئی دباؤ نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ، مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ یہاں اس جو محفل میں بیٹھے ہیں، میرے بھائی اور بہنیں جو جرنلسٹ ہیں، کتنے دن اڈیالہ میں ٹائم گزار کے آئے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی اڈیالہ جیل کے اندر ایک دن گزارا ہو مئی کی گرمی میں تو ذرا مشکلات ہوتی ہیں، بس وہ کچھ تھکن ہے، اور کچھ ویسے بھی آئی تھنک ذہنی طور پر جو کچھ پاکستان میں ہوا اس سے ہر پاکستانی شہری جو ہے وہ پریشان ہے، تو مجھے بھی پریشانی کا سامنا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ایک تو بتا دیجیے گا کن کن عہدوں سے آپ نے استعفیٰ دیا، کیا کیا عہدے تھے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہمیشہ بڑی بیلنس گفتگو کی، جی، پھر کیا نوبت آئی کہ آج یہ پارٹی میں کس بات کا یہ نتیجہ بھگت رہی ہے، یہ کون سا بیانیہ تھا کہ جو اس پارٹی کے لیے مشکلات کا باعث بنا، اور میسج کیا ہے پارٹی کے لوگوں کے لیے؟ دیکھیے، میں پی ٹی آئی کی لیگل سپوکس پرسن تھی، اور ان کی جو مین کمیٹی تھی اس کی ممبر تھی،
تو میں نے اس سے استعفیٰ دیا ہے. لیکن دیکھیں جو 9 مئی کو ہوا اس میں کون لوگ شامل تھے اس کی نشاندہی ہوگی، لیکن ایک سرخ لکیر جو ہے اس کو تو کراس کیا گیا. اگر سرخ لکیر کو کراس کیا جاتا ہے تو پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق اس سرخ لکیر کو کراس کرنے والے جو بھی لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کے عمل کو آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں پاکستان کو اس وقت امن کی ضرورت ہے. پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے بچے، خواتین، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب اس وقت مشکلات کا شکار ہیں. تو اس وقت پاکستان میں یکجہتی کی، امن کی جو میسج ہے، میں صرف وہی میسج دینا چاہوں گی کہ ہم سب کو محب وطن پاکستانی کو اور تحریک انصاف کے لوگ بھی محب وطن پاکستانی ہیں، سب کو مل کر اس ملک کے اندر امن کو ترجیح دینی چاہیے. اس ملک کے اندر اپنے جو ترجیحات ہیں اس کو درست سمت میں لے کے جانا چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی میسج نہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ خان صاحب نے اس طرح بیانات کیے ہیں آرمی کے خلاف، جو باوردی لوگ ہیں ان کو بھی اس طرح بنایا گیا. تو کیا آپ خان صاحب کے ان بیانات کی بھی مذمت کریں گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے کیا پیغام ہے؟ پتہ نہیں آپ کون سے بیانات کی بات کر رہے ہیں، آپ واضح کرتے تو میں اس کی بات نہیں. دیکھیں پیغام تو صرف یہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہیں وہ اس ملک کے اندر امن چاہتے ہیں. پاکستان کی عوام معیشت کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کی عوام آئین و قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس، نوجوانوں کے پاس روزگار میسر ہو. تو سب کو مل کر پاکستان جو ہے اس کو یکجہتی سے آگے بڑھانا ہوگا. I think یہی میرا میسج ہے. I think that's it.